اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور جان لو تم میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہنا مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان عزیز بنا دیا ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے، اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تمہیں بیزار کر دیا ہے، یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اگر مؤمنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو، اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف واپس آ جائیں۔ بس وہ جب واپس آ جائیں تو دونوں فریق میں مساوات کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں جو حکم دیا گیا کہ جن معاملات کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کے بارے میں کوئی مشورہ بھی طلب نہ فرمایا ہو تو ان معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی کوئی رائے قائم کر لینا اور اس پر اصرار یا بحث کرنا یہ خلاف ادب ہے۔ لیکن اس سے یہ معنی مراد نہیں لیے جا سکتے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کبھی کوئی رائے پیش ہی نہ کریں، بلکہ رائے قائم کر کے اس پر اصرار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب آج کی تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ مناسب موقع پر کوئی رائے دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ضروری نہیں کہ تمہاری ہر رائے پر عمل ضرور کریں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلحت کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے۔ اگر وہ آپ کی رائے کے خلاف ہو تب بھی آپ کو اس پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ آپ کی ہر بات پر عمل کرنے سے خود آپ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا، جیسا کہ حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں ہوا کہ وہ خبر دینے والے کی وجہ سے یہ سمجھے کہ بنو مستلق لڑائی پر آنے والے ہیں، اس لیے ان کی رائے تو یہی ہوگی کہ ان سے جہاد کیا جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رائے پر عمل کر لیتے تو خود مسلمانوں کو نقصان پہنچتا۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے، اس لیے کہ وہ اطاعت کے اسی اصول پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 سے عام معاشرت کے آداب اور احکام کا ذکر فرمانا شروع کیا، جن میں اجتماعی اور انفرادی دونوں طرح کے آداب اور باہمی حقوق کا ذکر فرمایا۔ سب میں قدر مشترک ایک ہے کہ ایذا رسانی یعنی دوسروں کو تکلیف دینے سے بچنا ہے۔ چنانچہ فرمایا اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو، یعنی جھگڑے کی بنیاد کو دور کر کے لڑائی ختم کرا دو۔
پھر اگر اصلاح کی کوشش کے بعد بھی ان میں سے کوئی ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے اور لڑائی بند نہ کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے ان آیات میں مسلمانوں کو بھائی چارہ، اخوت و ہمدردی کا حکم دیا ہے، اور یہ بھائی چارے کا رشتہ بہت زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ کوئی مسلمان چاہے دنیا کے کسی کنارے میں رہتا ہو، کسی بھی رنگ یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر اس مسلمان کا بھائی ہوتا ہے جو کسی بھی دوسرے ملک میں رہتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اخوت بھائی چارے کو ایک نعمت سے تعبیر فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کیا کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت کو جوڑ دیا، پھر تم اس نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ جنگ و جدل کرنا قابل فخر چیزوں میں شمار کیا جاتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے دلوں کو جوڑ دیا اور اس انداز میں فرمایا، تر المؤمنین فی تراحمہم و توادہم و تعاطفہم، کہ آپ مسلمانوں کو آپس میں رحم کرنے میں اور شفقت و مہربانی کرنے میں کمثل الجسد، ایک جسم کی طرح دیکھیں گے، اذا اشتکا عضو منہ، جب کوئی عضو شکایت کرتا ہے تکلیف کی، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، تو سارا جسم بیداری اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ واقعی اگر ہماری ایک انگلی میں زخم ہو جائے، پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے، پورا بدن اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دماغ کہتا ہے ڈاکٹر کے پاس چلیں، ٹانگیں ڈاکٹر صاحب تک چلتی ہیں، تکلیف انگلی میں ہے لیکن زبان تکلیف بتاتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب انگلی میں تکلیف ہے، کان سننے کا کام کرتے ہیں، آنکھیں راستہ دکھاتی ہیں، دوسرا ہاتھ دوائی سنبھال رہا ہوتا ہے اور پیسے نکال کر جیب میں سے دوسرا ہاتھ دے رہا ہوتا ہے، تکلیف کا علاج ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، اخوت اور بھائی بھائی ہونے کے رشتے کی بنا پر اگر پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہو جائیں تو پھر کسی مسلمان کو اگر تکلیف پہنچے تو سب مسلمان اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ایک ہاتھ کی انگلی زخمی ہو جائے تو دوسرا ہاتھ یہ نہیں کہتا مجھے تو کچھ نہیں ہوا کیونکہ میں درد محسوس کروں، ٹانگیں یہ کبھی نہیں کہیں گی کہ ہم نے نہیں جانا، کبھی آپ زبان یہ نہیں کہے گی میں کیوں تکلیف بیان کروں، جسے تکلیف ہے وہ بیان کرے۔ بالکل اسی طرح جب پوری امت مسلمہ ایک بدن کی طرح، ایک جسم کی طرح اپنے آپ کو محسوس کرے تو پھر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیف پر خاموش نہیں رہے گا، بے حس نہیں ہوگا، چاہے وہ کسی بھی ملک میں کتنا دور رہتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں ایک دوسرے انداز سے بھی اخوت اور بھائی چارے کو سمجھایا اور فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک دیوار کی طرح ہوتا ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دیوار میں ہر اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیے ہوئے ہوتی ہے، تب دیوار تعمیر ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو سہارا دے گا تو یہ ایک مضبوط امت مسلمہ کی دیوار تعمیر ہوگی۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ دیوار بننے میں وقت لگتا ہے لیکن دیوار گرانے میں وقت نہیں لگتا، تعمیر میں بہت وقت لگتا ہے، تخریب میں کچھ بھی وقت صرف نہیں ہوتا۔ اس لیے امت مسلمہ جب تک اخوت کے تقاضوں کو پوری کرتی رہے گی، یہ دیوار مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی اور اس کے ثمرات پوری دنیا کے سامنے آئیں گے۔ جب ایک معاشرہ، ایک گھرانہ، ایک خاندان یا ایک امت اس طرح وجود میں آتی ہے جس میں بھائی چارہ ہو، ان لوگوں میں ایثار و قربانی، شفقت و محبت، ہمدردی اور غمخواری کے جذبات نظر آتے ہیں۔ پھر ہر انسان دوسرے انسانوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے، کوئی بیمار ہو جائے تو عیادت کرتا ہے اور ہر وقت دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی فکر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں اختلاف ختم کر کے باہمی الفت اور محبت نصیب عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔